اسی کانٹیکس میں ایک سوال بنتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور کہا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اہل تشیع کی طرف سے ایک الزامی سوال پیش کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو تمام جو انسان ہیں وہ جوان ہو کر جائیں گے، تو اس طریقے سے تو حضرت حسین اور حضرت حسن جو ہیں وہ ابو بکر اور عمر سے بھی افضل ہو گئے، اور وہ اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو پھر انبیاء سے بھی افضل ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تھوڑا سا اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر امام حسن حسین تو مولا علی سے بھی افضل ہو گئے۔ ہاں، اور پتہ لگے گا، اور دماغ دی رگاں کھلن گیا کہ نہیں یار مولا علی سے تو نہیں، پھر تو آڈی پوری ڈاکٹرائن ہی غلط ہے۔ اصل میں ان کو بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ میرا اس پہ کلپ بھی ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار، جنتیوں کے سردار کون ہے؟ پھکی تو مل گئی نا آپ کو الزامی جواب اینٹی وینم کہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، تو پھر اس میں تو حضرت علی کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے اس حدیث میں۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ ایک دن نبی الاسلام نے فاطمہ کو اپنے قریب بلایا، بلکہ وہ تو بڑے وجد امیز الفاظ ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں فاطمہ نبی کو ملنے کے لیے آئیں، اور اللہ کی قسم ان کی چال ڈھال بالکل نبی علیہ السلام کی طرح تھی۔ نبی علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا مرحبا پیاری بیٹی، چادر بھی بچھا دیتے تھے۔ پھر باپ بیٹی بیٹھ کے آپس میں سرگوشی کرنے لگے، بیوی دور بیٹھی دیکھ رہی ہیں، سرگوشی کی۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، سیدہ فاطمہ نے رونا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے دوبارہ کان میں ایک بات کی تو ہچکیاں تھم گئیں، مسکراہٹ آئی لب میں۔ نبی علیہ السلام جب چلے گئے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا سیدہ عائشہ نے، بتاؤ کیا گفتگو ہوئی تھی؟ ان کا یہ میرا اور میرے باپ کے درمیان راز ہے، یہ میں نہیں بتا سکتی۔ حضرت عائشہ سمجھدار تھی، ان کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ان سے یہ راز نہیں بلوا سکتی۔ وہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر ایک دن میں نے فاطمہ کو بلا کے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم پہ حق رکھتی ہوں، اس حق کا واسطہ تمہیں پیش کرتی ہوں، مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام نے اس وقت تمہارے کان میں کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، ہر سال جبرائیل علیہ السلام مجھ سے ایک دفعہ دورہ قرآن کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سال ہے۔ جس پہ میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا میری دل جوئی کے لیے کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مرنے کے بعد تم میرے تک پہنچو گی، اور کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں مسکرا پڑی۔ تو اور واقعی 6 مہینے کے بعد ڈیتھ ہو گئی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، تقریباً 22-23 سال کی عمر، اتنی عمر بھی نہیں تھی۔ تو اس سے تو سیدہ فاطمہ کا ثابت ہوا۔ آپ آ جائیں حسن و حسین۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن میری ماں نے بلا کے کہا کہ تجھے کتنے دن ہوئے ہیں حضور کے پاس حاضری نہیں دی تو نے؟ کہا اماں جان 1 مہینے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ آج تسی کہندے اسی ہوندے تے حضور دے قدمے 'چ ہی بیٹھے رہندے، نہیں سر تسی ہفتے بعد اسے درس ہی جانا تہاڈے سے اوکھا ہو جاندا ہے، تسی بیٹھے رہندے، ایڈا سوکھا کام نہیں ہے۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، یہ کرتا، لیکن رفع الیدین پھر بھی نہ کرتا، کیونکہ لوگ مجھے وہابی کہتے ہیں۔ آج بیٹھ کے یہ ساری سریلے راگ الاپے جا سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ انسان نے اپنے سارے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رازدار رسول ہے، منافقین کے نام ان کو بتائے ہوئے تھے۔ شاہ جی اس پاسے نہ ٹر پویو کہ کیڑے نے، وہ اپنے بزرگوں کو پوچھو۔ اچھا، بخاری میں کہ حذیفہ بن یمان کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے تھے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا کہ بچہ آج جا حضور کے پاس حاضری دے، نماز پڑھ، اپنے لیے بھی دعا کرا، میرے لیے بھی دعا کرا۔ کہتے ہیں جی میں چل پڑا۔ اچھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آلموسٹ مغرب کے اراؤنڈ اباؤٹ۔ تو کہتے ہیں میں نے ملاقات مناسب نہ سمجھی، مغرب کی نماز شروع ہوئی تو میں نے پیچھے نیت کر لی۔ مغرب کی نماز کے بعد میں نے کہا آپ سے صرف فارغ ہوں گے، آپ مغرب سے عشاء تک مسلسل نوافل پڑھتے رہے۔ اس سے میں کہتا ہوں مغرب سے عشاء کے درمیان نوافل پڑھنا سنت ہے، جتنے مرضی پڑھیں۔ کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا رہا۔ نبی علیہ السلام یعنی فجر سے اشراق بھی مسجد میں اعتکاف کرتے تھے اور مغرب عشاء بھی رک جایا کرتے تھے،
تاکہ عشاء پڑھ کے ایک دفعہ ہی جائیں گھر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا رہا، عشاء کی نماز بھی ختم ہو گئی، سب لوگ چلے گئے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، پھر گھر سے آپ مسجد سے نکلے گھر کی طرف، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، گھپ اندھیرا۔ نبی علیہ السلام چل پڑے، کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں بھی ٹپ ٹپ پیچھے۔ نبی علیہ السلام رک گئے، کہا کون؟ حذیفہ؟ کہا یا رسول اللہ میں حذیفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چکے پیچھے سے نظر آتا تھا، آپ کو پتہ ہے نا بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں پیچھے بھی مجھے نظر آتا ہے، اور میں حذیفہ اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے۔ آئے کس لیے تھے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیب کیا، یعنی وہ خبر دے دی، آئے اس لیے تھے۔ لو جی سوال کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جواب پہلے ہی مل گیا۔ کہا پھر حذیفہ تجھے پتہ ہے آج میرے پاس ایسا فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے آسمان سے کبھی نازل ہی نہیں ہوا، اور میرے پاس ایک خاص خبر لے کے آیا ہے۔ کہ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا مجھے اس فرشتے نے خبر دی ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کے بچے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ آخری حصہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے، پوری حدیث اس طرح ہے، اور 5B پہ الحمدللہ میں نے پوری لکھی ہے تاکہ آپ کو ٹیسٹ آئے پڑھنے کا اس کو۔ اچھا اسی کا ایک طریق جو ہے وہ مستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرُهُمَا، اور ان کے باپ جو ہیں والد وہ ان سے بھی افضل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ایک سٹیپ طے ہو گیا۔ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء کے۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا، یعنی جنت میں نبیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بوڑھوں کے سردار کون بوڑھے؟ جو دنیا میں بڑھاپے سے گئے تھے، جنت میں تو سارے 30 سال کے ہوں گے۔ یہ ہے اصل میں کانٹے کی بات، جنت میں واقعی نوجوان ہوں گے لیکن دنیا میں تو بوڑھے ہو کے گئے نا، گل نو بھی سمجھو نا۔ جو دنیا میں بڑھاپے میں مرے نا، ان نوجوانوں کے سردار ابو بکر عمر، اور اس کے بعد مولا علی۔ جو دنیا میں جوانی سے گئے، ٹھیک ہو گیا، ان کے سردار سیدنا حسن و حسین، ٹھیک ہو گیا جی، اور نبیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس کی پوری ترتیب بنتی ہے، وہ اپروپریٹ ہے۔ آپ جب چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے جاتے ہیں نا، تو ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے نا چیزوں کو جوڑ کے ڈیسیژن لیا جاتا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کیا جاتا کہ ہاں جی یہ مطلب نکل آیا نا، دوسری جگہ اس کی کلیریفیکیشن موجود ہوتی ہے۔